واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اللہ لایا کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد کر لوں وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. جان لو وہ انسان کا دل ہے. گویا اگر انسان نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں، تو اپنے دل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، دل کو سنوارنا پڑے گا، دل کو بدلنا پڑے گا.
دل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورت کو، نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ معلوم ہوا انسان کے دل کے بننے سے اعمال بنتے ہیں اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ یہ دل انسان کے لیے صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، گویا ایک دل ہے ایک ہی کے لیے ہے، ایک دل ہے ایک ہی کے لیے ہے، یعنی دو دل نہیں ہے کہ ایک دل انسان اللہ کو دے دے اور ایک دل میں انسان نفسانی اور شیطانی محبتیں رکھے، شیطان کو راضی کرتا پھرے۔ لہذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا دل اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ کی یاد کرتا رہے، اس کے دل میں انابت اللہ اور رجوع اللہ ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نرینہ کام آئے گی، ہاں جو بنا ہوا دل لائے گا وہ اس کے کام آئے گا۔ گویا قیامت والے دن اگر کوئی بندہ اربوں ڈالر بھی لے کے جائے گا، ٹنوں کے حساب سے بھی سونے کی کیفیت لے کے جائے گا، سونا ساتھ لے کے جائے گا، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن اولاد کی کثرت جو انسان کو آج دنیا میں الجھا دیتی ہے، دنیا میں تو اولاد کام آ جاتی ہے، مال پیسہ کام آ جاتا ہے، لیکن اس وقت اس دن جو کام آئے گا وہ سنورا ہوا دل آئے گا، جس بندے نے، جس انسان نے، جس مرد و عورت نے اس جہاں میں دل کے اوپر محنت کر لی، دل کو بدل دیا، دل کو اللہ کی طرف پلٹ دیا، بس وہ دل اس کو وہاں پہ کام آئے گا۔ اب یہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اللہ رب العزت دلوں کے بیپاری ہیں، اللہ بندوں سے دلوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا دل دے دے، میں اس کے بدلے تمہیں اپنی جنت دوں گا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، آج اگر ہم کوئی پھل خریدنے جاتے ہیں، چند روپے کے بدلے اگر کوئی ہمیں داغی سیب ڈال کے دے، خراب سیب ڈال کے دے، کچی سیب ڈال کے دے، ہم قبول نہیں کرتے، تو کل اللہ رب العزت جو انسان سے سنورا ہوا دل مانگ رہے ہیں، سنورا ہوا دل چاہ رہے ہیں، کل اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ہمارا دل بھی ٹچی گیا، سڑا ہوا گیا، دنیا کی محبتوں میں لتڑا ہوا گیا، دنیا کی محبت میں الجھا ہوا گیا، غیر اللہ کی محبت میں الجھا ہوا گیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج چند روپے کے بدلے ہم ایک سڑا ہوا سیب نہیں لیتے، تو کل ہمارا کیا بنے گا جب ہماری کامیابی کا دار و مدار اس دل کی بننے پہ ہوگا؟ آج اس دل کو تو ہم نے ٹریش کین بنا دیا، کچرے کا ڈھیر بنا دیا، کچرے کی ٹوکری بنا دی، جو پسند آیا دل میں ڈال دیا، ادھر نظر پڑی اس کو دل میں ڈال دیا، ادھر نظر پڑی اس کو دل میں ڈال دیا، کوئی چمکتا چہرہ نظر آیا، کوئی زرد برق نظر آیا، ہم اس میں الجھ گئے۔ رہی صحیح کسر ہماری ٹی وی اور میڈیا نے پوری کر دی۔ پہلے نوجوانوں کو مشکلات ہوتی تھی بد نظری کرنے کے لیے، آج ان کے ہاتھوں پہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گھروں میں ماں باپ نے
ٹی وی کی صورت میں ٹی وی لا کے رکھ دیا، اب وہ گھر میں مل کے بیٹھ کے سارے بد نظری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کل ہم اس طرح کا دل کیسے لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ اللہ ہمارا دل بھی قبول کر لیں؟ اسی لیے فرمایا جو سالم دل لایا، یعنی وہ دل جو غیر کی محبت سے پاک ہو، غیر کے اثرات سے محفوظ ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور مطلوب ہی قلب سلیم ہوتا ہے، یعنی ایسا دل جس دل کے اندر محبت اللہ کی ہو، اللہ کے لیے ہی باقی ساری محبتیں ہوں۔ تو جو نبی علیہ السلام سے محبت ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں آتی ہے، والدین کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں آتی ہے، جو جائز میں بیوی بچوں کی محبت ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں آتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے یہ ساری محبت ہی اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر اللہ کی وجہ سے نفسانی شیطانی محبتیں ہیں، یہ ہمارے دل کو گلا دیں گی، بے قیمت بنا دیں گی، ہیرے سے پتھر بنا دیں گی۔ کل کے دن یہ دل اگر اس طرح دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس روز جس روز ہم نے یا ایسا کامیاب ہونا ہے کہ اس کے بعد ناکامی نہیں، یا ایسا ناکام ہونا ہے کہ اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں۔ آج اگر کوئی امتحان ہوتا ہے، کسی بچے کا امتحان ہوتا ہے، ایک سال میں اگر وہ اللہ نہ کرے ناکام ہو جاتا ہے، نمبر اس کے کم آ جاتے ہیں، اس کو سپلی مل جاتی ہے، اس کو ضمنی امتحانات میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں نہیں بیٹھتا، اس کو اگلے سال پھر چانس مل جاتا ہے، اس سے اگلے سال پھر چانس مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس دنیا میں تو ہمارے پاس ڈیل ہی ڈیل ہے، اس دنیا میں تو ہمارے پاس آسانی ہی آسانی ہے۔ جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے ہمارے پاس چانس ہی چانس ہے، لیکن یاد رکھیں جب آنکھیں بند ہو گئیں، محشر کے میدان میں جس کو کامیاب قرار دیا گیا بس وہی کامیاب ٹھہرا، اور اگر کوئی ناکام ہوا تو بس پھر وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، جس سمت میں جا رہے ہیں اس سمت کا اندازہ کریں، کیا یہ سمت ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نہیں لے کے جا رہی۔ بعض دفعہ راستہ بڑا خوشنما ہوتا ہے، بڑا انجوائے کرنے والا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن وہ راستہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ راستہ بڑا کھٹن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، نفس اس پہ نہیں چلنا چاہتا، انسان نہیں چلنا چاہتا، وہی راستہ کامیابی کا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ پورا سال نہ پڑھے، انجوائے کرتا رہے، گیمز کھیلتا رہے، سائیکلنگ کرتا رہے، گھومتا پھرتا رہے، بظاہر تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب امتحان آتا ہے تو اس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ طالب علم جو پورا سال محنت کرتا رہتا ہے، اساتذہ کی بات مانتا ہے، والدین کی بات مانتا ہے، جب وہ امتحان دیتا ہے تو امتحان کے بعد اس کو ایک کامیابی ملتی ہے، اس کامیابی کی لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی کامیابیاں ہیں جو قدم بہ قدم تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کبھی کم کامیاب ہوئے، کبھی زیادہ کامیاب ہوئے۔ اب یہ بھی تو غور کریں، وہ لطف تو آپ تصور کریں، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو محشر والے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وہ اعمال نامہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ آج جس نے پوزیشن لی ہوتی ہے، جس نے بہت اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی مجھ سے میرا نمبر پوچھے، کوئی مجھ سے میرے امتحان کا پوچھے، کوئی میرے رزلٹ کا پوچھے، میں بتاؤں تو صحیح میرے اوپر کیا اللہ کا انعام ہوا۔ اب محشر میں بھی انسان یہ اپنا اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا، ارے دیکھو تو صحیح میں کامیاب ہو گیا، میرے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، ارے دیکھو تو صحیح مجھے کتنے گریڈ ملے، مجھے جنت ملے گی، مجھے اللہ کی رضا ملے گی، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی مل گئی۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا غور کریں، جس سٹوڈنٹ کا رزلٹ گندا آتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اس امتحان کے بارے میں نہ میرے والدین میرے ساتھ بات کریں،
نہ میرے اساتذہ میرے ساتھ بات کریں، نہ کلاس فیلو میرے ساتھ بات کریں، نہ اہل و عیال میرے ساتھ بات کرے، بھائی بھول ہی جائیں سارے کہ یہ امتحان ہوا بھی تھا یا نہیں۔ اب غور کریں کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، کتنا بدبخت ہے وہ شخص، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اس دن محشر والے دن ناکام ہو گیا اور اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ اعمال نامہ چھپاتا رہے گا لیکن اس کا چہرہ اس کی حقیقت کو ظاہر کرتا رہے گا، اس کا پریشان کن چہرہ، سیاہ چہرہ اس رزلٹ کو، اس بائیں ہاتھ کے اعمال نامے کو اس کا چہرہ بتاتا رہے گا، دیکھو تو صحیح میں ناکام ہو گیا۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یہ کاش مجھے دائمی موت مل جاتی۔ لیکن اس وقت کوئی حسرت کام نہیں آنا، کسی حسرت میں کام نہیں آنا۔ آج ہمارے لیے موقع ہے ہم سمجھ جائیں انسان اتنا غافل ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ طے کرتا ہے، 5 دفعہ وہ آج کل کے حالات میں چیک کرتا ہے کون کون سی بسیں جا رہی ہیں، ٹکٹ لیتا ہے کون سی بس بہترین پیسوں میں اچھی سروسز دیتی ہے، میرے وقت کے مطابق جاتی ہے۔ وہ جی آج کل تو آن لائن بکنگ ہو جاتی ہے، مجھے انتظار بھی کرنا نہ پڑے۔ پھر کراس ویریفائی کرتا ہے یہ بس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں نے اگر لاہور جانا یہ لاہور ہی جا رہی ہے، یا میں نے پشاور جانا یہ پشاور ہی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ تحقیق کرنے کے بعد اس بس میں چڑھتا ہے، لیکن اسی انداز میں کتنا غفلت والا انسان ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے سفر کرتا ہے، کئی جگہوں پہ وہ کراس ویریفائی کرتا ہے جس سمت میں جا رہا ہوں کیا میری بس بھی ادھر جا رہی ہے، میری سواری بھی ادھر جا رہی ہے۔ اور اس کی بدبختی دیکھیں کہ جس سمت میں اس کی پوری زندگی جا رہی ہوتی ہے، جس منزل پہ اس نے پہنچنا ہوتا ہے اس کی طرف اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو، جس راستے پہ چل رہے ہو یہ راستے کو تحقیق تو کر لو، یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ اب اس راستے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہے، یا یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جو شخص جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی طرف چلا گیا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ ناکامی کی طرف چلا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کی نیت کریں، اور میرے ساتھ ساتھ یہ اونچی آواز میں پڑھیں، مستورات مناسب آواز میں کہ باہر آواز میں آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے، کچھ اعمال ہم کریں گے تو انشاءاللہ توبہ پہ جمع رہیں گے۔ صبح و شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر تلاوت قرآن مجید روزانہ ایک پارہ نہیں تو آدھا، ایک ربع، کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور ہم کریں۔ چوتھا کام، ہاتھ سے ہم کام کاج کریں، دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگائے رکھیں۔ ہاتھ سے ہم کام کاج کریں، دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا رہے، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی۔ پانچواں کام مراقبہ یا ذکر خفی، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اس کا استعمال ضروری ہے۔ وہ یہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ صبح و شام نماز کے بعد کسی وقت بیٹھ جائیں، قبلہ رو ہو کے بیٹھیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے خیال سے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ نیت کر لیجئے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا، جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا، جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں،
اس کے سوا جھکائے کہیں، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبھی، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو منہ کس طرح، آقا نے گر کہا، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحمتیں فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ اللہ ہمارا دل تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ اس کو اپنی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم تو اپنے دل کو آپ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم تو اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں، نفس و شیطان اس میں رکاوٹ ہے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ایک لمحہ بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ یہ شیطان آپ کا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن، اللہ ہمیں معاف فرما کے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے، ہمیں اللہ اپنی رضا عطا کر کے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنی جنت عطا کر کے اس شیطان کا منہ کالا فرما دیجئے۔ اللہ بظاہر ہم بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اللہ پر جیسے بھی ہیں ہم آپ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ کتنی امید کے ساتھ اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو قبول فرما دیجئے، اللہ سب کے غم دور فرما دیجئے۔ اللہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ کسی اولاد کے دکھ کا اس کی ماں کو یہ اندازہ ہوتا ہے، اللہ مدد فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، عافیت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ایک دوست بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ مجاز شیخ فہد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا اس امت میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جو ہمارے قریبی عزیز و اقارب فوت ہو گئے، جس کے والدین فوت ہو گئے، قریبی عزیز فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے، اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ اس امت مسلمہ میں سے جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ان کو بخش دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا ملک طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین
بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری طرف سے ان مصنفین کو جن کی کتابیں آج طلباء پڑھتے ہیں ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہماری نسبت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اخلاص میں کاملیت عطا فرما دیجئے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہی کے فضل سے معاملات چلتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے، اس کے معلمین معلمات کو قبول فرما دیجئے، اللہ یہاں کی طالبات کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا اس مدرسے کا فیض پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ اللہ ہمارے حضرت جی کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ان کو صحت عطا فرما دیجئے، ان کی جتنے بھی آنے والے پروجیکٹس ہیں ان میں بھی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکتوبر کے آخر میں انشاءاللہ جنگ شریف کا اجتماع آنے والا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ جی قبولیت کا، ہدایت کی فضا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں بہت سخت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے سمت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی اللہ وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، اور جتنے بھی شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔